بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہمارے فہم قرآن پروگرام کی آج یہ تیسری باقاعدہ نشست جاری ہے۔ ایک گزارش پہلی دفعہ بھی آپ حضرات سے کی گئی تھی کہ یہ پروگرام ایک مختلف نوعیت کا ہے، عام محافل اور مجالس سے ہٹ کر ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل کرنا ہے۔ وقت بھی چونکہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، تو وقت کی نزاکت کے پیش نظر ہم سب بر وقت ایک تو یہاں پہنچیں، دوسرا ایک میں نے گزارش کی تھی کہ آپ، بلکہ غلام سبحانی صاحب نے بھی آپ سے اپیل کی تھی کہ جو لوگ یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹس بناتے جائیں، کچھ کاغذ قلم ڈائری اپنے پاس رکھیں، اور جو ضروری چیزیں یہاں پر آپ کو پڑھائی جائیں گی وہ ضرور نوٹ کرتے جائیں، پھر ان کو پورا مہینہ آپ دہراتے رہیں تاکہ وہ چیزیں آپ کو ازبار ملیں، کیونکہ سال میں ٹوٹل یہ 12 نشستیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا لمبا سفر ہے، تو کم از کم اتنا کہ مہینے میں اس ایک آدھے گھنٹے میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ کم از کم ہمارے پاس محفوظ رہے، اور زندگی بھر وہ چیزیں کام آتی ہیں جو بندہ نوٹ کر لیتا ہے، ہمیشہ وہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر کبھی اگر بندہ بھول جائے تو لکھی ہوئی چیز اس کو دوبارہ دیکھ کر وہ دوبارہ اپنے آپ کو تازہ کر سکتا ہے۔ آج کا جو درس ہے، جو اس کے مختلف عنوانات ہیں، ایک تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے ہے، ایک حصہ قرأت و تجوید کے حوالے سے ہے، اور ایک حصہ باقاعدہ جو ایک مشق قرآن پاک پڑھنے کی جاتی ہے عملی طور پر۔ تیسرا اس کا عنوان یا تیسرا حصہ اس پروگرام کا یہ ہوتا ہے۔ تو آج کا جو پہلا حصہ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بار بار ہم دہرائیں گے، ہماری زبان پر وہ الفاظ آئیں گے، وہ اصطلاحات آئیں گی، تو ان کا تعارف مقصود ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ابتدائی علم ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے۔ آپ اردو زبان کے مختلف اشعار پڑھتے ہیں تو اشعار کی تشریح اساتذہ کرام کلاس میں کراتے ہیں، شعر کا مفہوم، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ جو مطلب بیان کیا جاتا ہے اس کو اصطلاح میں شعر کی تشریح کہا جاتا ہے کہ تشریح اس کی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، وہ تشریح نہیں ہے بلکہ اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم احادیث مبارکہ کی جو تشریح ہے اس کے لیے تفسیر کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ فقہ کی کسی عبارت کو سمجھنے کے لیے ہم تفسیر کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ دنیا کی کسی زبان کے کسی شعر کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ تفسیر کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد فقط قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے الفاظ کا مفہوم اخذ کرنا،
اس کو سمجھانا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ لفظ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ فسرا، فا سین را، ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ بنتا ہے۔ وہ عام طور پر سے لفظی ہوتا ہے، 3 الفاظ سے وہ لفظ، پھر آگے اس کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو تفسیر کا جو لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ فسرا ہے۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا اور بے حجاب کرنا۔ یہ لغت میں سارے معنی تفسیر کے ضمن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں مسلمان قرآن کی تشریح اور وضاحت کے علم کو تفسیر کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تشریح، جس طرح میں نے پہلے بیان کی ہے۔ اور تفسیر کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفسر۔ جب ہم یہ لفظ بولیں گے کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں، تو مفسر کی جمع ہے مفسرین، یعنی مختلف لوگوں نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک قرآن کے جو طالب علم رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، پڑھا ہے اور پھر اس کے آگے مطالب، اس کے مفاہیم بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی تصانیف کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفسرین۔ وہ مفسرین کا ایک طبقہ ہے، جس طرح ایک محدثین کا طبقہ ہے، جس طرح ایک فقہا کا طبقہ ہے۔ فقہا وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی آگے قرآن و سنت کو سمجھ کر اس سے مسائل استنباط کیے ہیں، ان کو فقہا، فقیہ کی جمع فقہا، اور محدث کی جمع محدثین، جنہوں نے حدیث کے علم میں مہارت حاصل کی، اس فیلڈ میں انہوں نے تحقیقات کی اور اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدثین۔ اور جنہوں نے قرآن کے فیلڈ میں کام کیا بطور خاص، یہ امت میں آپ کو پورے طبقات ملیں گے، مفسرین کا طبقہ، محدثین کا طبقہ، فقہا کا طبقہ۔ کچھ چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تینوں میدانوں میں یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ بیک وقت محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں ان کا مثلا ایک فقہی مقام ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ محدث ہوں، اور ایک آدمی نے حدیث میں بہت کام کیا، تحقیقات کی، لیکن اس نے تفسیر کے ضمن میں ممکن ہے کوئی قابل ذکر کام نہ کیا ہو۔ تو مفسرین کا تعلق خاص طور پر قرآن کے طالب علموں سے ہے، جنہوں نے قرآن کے علم میں مہارت حاصل کی اور اس مہارت کو پھر آگے عام کیا، اس قرآن پاک کی تشریحات کی۔ تو صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن پاک کی تفسیر میں بڑے ماہر تھے۔ تفسیر کی جمع آگے آ جاتی ہے جی تفاسیر، اور مفسر کی جمع مفسرین آتی ہے۔ تفسیر سے وہ علم جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، تفسیر سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے اور صحیح سنت میں اس کو متعین کیا گیا ہے، اس کو ظاہر کرنا، یعنی اس کو آگے منظر عام پر لانا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ جو بیان ظاہر کے مطابق ہو وہ تفسیر ہے۔ تفسیری مآخذ، اسی ضمن میں ایک اصطلاح